رحیم السلام علیکم ناظرین، 94 اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ ملک رؤف زبیر۔ پروگرام ہے عوامی مسائل اور ان کا حل۔ آج کا موضوع ہوگا لاک ڈاؤن میں مخیر حضرات کا کردار۔ میرے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے خرم سجاد ایوان، صدر ہیں اعلیٰ عصمت فاؤنڈیشن منڈی بہاؤالدین کے، اور ساتھ دوسرے جو ساتھی ہیں ہمارے ساتھ مہمان، ان کا نام ہے اعجاز احمد جنجوعہ صاحب۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی سر، خرم سجاد ایوان صاحب بتائیے گا کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے کیا کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے 94 اسٹوڈیو کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے العصمت فاؤنڈیشن کا جو پیغام ہے اس کو ڈلیور کرنے کے لیے یہاں پہ مدعو کیا۔ اسپیشلی ملک صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں۔ اس کے حوالے سے جو ملک صاحب نے العصمت فاؤنڈیشن کا جو پرپس ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے میڈیکل کا شعبہ ہے، اس میں الحمدللہ ہماری جو فاؤنڈیشن ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ دسترخوان ہے۔ تیسرا ایجوکیشن کے فیلڈ میں بھی ہمارا جو العصمت فاؤنڈیشن ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ جو میڈیکل کا جو شعبہ ہے، اس شعبے میں ہماری جو فاؤنڈیشن نے ہاسپٹل العصمت کے نام سے جو ہاسپٹل بنایا ہے، ڈاکٹرز بیٹھ رہے ہیں اور صرف 50 روپے پرچی کے ساتھ آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اسپیشلسٹ چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہے، گائنا اسپیشلسٹ ڈاکٹر، تو یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں۔ پلس اس میں 50 روپے میں میڈیسنز بھی جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو اس میں 50 روپے میں میڈیسن بھی دی جاتی ہے۔ میڈیسن بھی دی جاتی ہے، جو چیک اپ بھی ہے اور پلس میڈیسنز بھی ہے۔ اس میں چیک اپ کے حوالے سے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس حوالے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ چیک اپ کروائیں، 50 روپیز کی ٹوکن لیں، پرچی لیں، اور میڈیکل سٹور سے جو ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے وہ آپ میڈیکل سٹور سے اپنا جو ہے وہ پرچیز کر لیں۔ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے ہم نے ایک الگ ڈونیشن بنایا ہے کہ جس کے ایڈمن جو ہمارے ہیں وہ عابد عزیز صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو نسخہ لکھتے ہیں وہ پرچی جاتی ہے عابد عزیز صاحب کے پاس، وہ اس کو اپروو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فری میڈیسن جو بھی ڈاکٹر صاحب لکھیں گے وہ فری میڈیسنز دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو او ٹی کے حوالے سے معاملات ہیں، نارمل ڈلیوری ہے، اپنا سیزیرین ہے، اس میں بھی بہت ہی مناسب چارجز کے ساتھ جو العصمت ہاسپٹل ہے وہ اپنی سروسز جو ہے اپنا جو لوگ ڈیزرونگ ہیں ان کو مہیا کر رہے ہیں۔ مثلا نارمل ڈلیوری 4500 روپے میں ہے، اس کے ٹوٹل ایڈمیشن ہر چیز اسی میں۔ کتنے دن لگتے ہیں نارمل ڈلیوری میں آپ اسپتال وہاں پر پیشنٹ کو نارمل میں تو میرا خیال ہے اسی وقت 2-3-4 گھنٹے بعد میرا خیال فارغ کر دیتے ہیں جی ہاں۔ اگر ایک دن رکھنا بھی پڑے تو آپریشن کے 4500 روپے چارجز ہیں اس کے آپریشن کے نارمل کے جو ہے، اور دوسری جو ہے وہ 10,500 ہے، سیزیرین جو ہے وہ بڑا۔ اس میں سارا کچھ میڈیسن، سارا کچھ آپریشن وغیرہ مکمل ہے؟ اس میں میڈیسن شامل ہے، میڈیسنز کے علاوہ باقی کوئی اضافی چارجز نہیں، کمرے وغیرہ کا سب کچھ 10,500 روپے جو ہے وہ جی۔ اچھا، اگر کوئی ایسا پیشنٹ آ جاتا ہے جس کے پاس وہ 10,500 روپے بھی نہیں ہے، پھر کوئی اس کے لیے پیکج ہے؟ اس کے لیے بھی ہم نے رکھا ہوا ہے الگ سے، ایک ہمارا ڈونیشن کے نام سے وہ ایک ہے ہمارا فنڈ ہے کہ جس میں 30,000 40,000 وہ ہمہ وقت ہوتا ہے۔ جو بندے مثلا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس صرف 5,000 ہے، ہم 5,000 ہی دے سکتے ہیں، تو اس میں 5,000 جو ہمارا ایک الگ فنڈ ہے اس میں سے وہ دیا جاتا ہے۔ زبردست، زندہ باد، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طرح کے بے شمار پیشنٹس آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یار ہمارے پاس 3,000 نہیں ہے، 2,000 نہیں ہے، حالانکہ 10,500 بھی ایسے چارجز ہیں
کہ جو اگر آپریشن ہوتا ہے جو ایٹ دا اسپاٹ ڈاکٹر اس کو کرتے ہیں وہ تقریباً ان کو آپ فارغ کریں تو میرا خیال ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. اچھا ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ سرکاری ہاسپٹل میں جو ہے وہ نفسیاتی طور پر مطمئن نہیں ہوتی ہیں. اسی طرح جو یہ رفاہی ادارے بنے ہوتے ہیں وہاں پر بھی آپریشن کروانے میں نا تھوڑا سا وہ پریشانی کا ان کا نفسیاتی طور پر جو ہے نا پریشان ہوتی ہیں کہ یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہو جائے کچھ غلط نہ ہو جائے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے اسپتال میں جو ہے وہ اچھی کیئر کی جاتی ہے, بندہ جو ہے وہ خواتین جو ہے بالکل ایزی ہو کے آئیں, کوئی معاملہ ایسا؟ اصل میں نا ملک صاحب اس میں بات جو مین چیز ہوتی ہے وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں معاملات کی. کون سا ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر پہ سروسز جو دے رہا ہے وہاں پہ اچھا ڈاکٹر ہوگا, اس کی ریپیوٹ اچھی ہوگی, ہاسپٹل کی سروسز کے حوالے سے معاملات اچھے ہوں گے تو لوگ ڈیفینیٹلی وہ چوز کریں گے کہ یار اگر وہ سروسز دے رہے ہیں تو وہ مطمئن ہے. مثلا فار ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارا جو وارڈ کے معاملات ہیں وہاں پہ گرمیوں میں ہم نے اے سی کی سہولت ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, حالانکہ یہ جو ہے وہ ٹوٹل فلائی معاملات ہیں, لیکن سردیوں میں جو ہے وہ ہم نے ہیٹر تک پیشنٹس کو جو ہے وہ پرووائڈ کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور صفائی کے معاملات الحمدللہ بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈاکٹرز وغیرہ بھی وہاں پہ او ٹی کے معاملات انہوں نے. اچھا آپ نے وہ وارڈ بنایا ہوا ہے جس میں سارا معاملہ ہوتا ہے کہ الگ الگ جو ہے روم بنائے ہوئے ہیں جو پیشنٹ کو دے دیا جاتا ہے؟ اس میں ہمارے پاس 2 فلورز ہیں, جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں پہ او پی ڈی کے سارے معاملات ہوتے ہیں, جی ٹھیک ہے, وہاں پہ لیب بھی بنی ہوئی ہے, میڈیکل سٹور ہے, اس کے علاوہ 2 ڈاکٹرز روم ہیں, ایک ایڈمن روم ہے, ریسیپشن ہے, سیٹنگ ہے پیشنٹ کی. جو نیچے ہے وہ وارڈ میں ایک تو او ٹی ہے, لیبر روم ہے الگ ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ وارڈ کے تقریباً 10 بیڈ جو ہے نا وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں, اور ان کو بھی تقریباً سیپریٹ کیا ہے پردوں کے ساتھ تاکہ جو پرائیویسی ہے وہ قائم رہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے پاس صرف 2 ڈاکٹر ہیں چائلڈ اور گائنیکالوجسٹ جو آپ بتا رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایک چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں, وہ بھی اپنے شام 4 بجے سے تقریباً 7 بجے تک وہ بھی اپنی سروسز روزانہ بیٹھتے ہیں ڈیلی بیس پہ. روزانہ چائلڈ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ شام 4 بجے سے, ناظرین آپ کے لیے 6 بجے تک, شام 4 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک جو ہے وہ چائلڈ اسپیشلسٹ وہاں پر بیٹھتے ہیں, اور 50 روپے میں چیک اپ بھی ہوتا ہے, اور جو افورڈ نہیں کر سکتے دوائی بھی ان کو مل جاتی ہے. اصل میں یہ مقصد ملک صاحب یہ ہے کہ یہ آواز یا لوگوں تک جہاں تک پہنچے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں, جو ڈیزرونگ ہے وہ بھی فائدہ اٹھائیں, جو ڈیزرونگ نہیں ہے ایک اچھا کوالیفائڈ ڈاکٹر بیٹھ رہا ہو تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ یہ 500-1000 بھی چارج کرتے ہیں, 600-700 بھی چارج کرتے ہیں, تو اس سے وہ ڈاکٹر تو کوالیفائڈ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر بیٹھ رہا ہے تو میرا خیال ہے 50 روپے میں. اچھا جو آپ کی گائنیکالوجسٹ ہیں وہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک بیٹھتی ہیں؟ ان کی ٹائمنگ ہے تقریباً 4 بجے سے شام 6 بجے تک, 7 بجے تک, اگر شام 4 بجے سے شام 7 بجے تک, شام 7 بجے تک. ناظرین یہ غور سے سنیے, گائنیکالوجسٹ جو ان کی ڈاکٹر ہیں وہ عصمت فاؤنڈیشن اسپتال جو ان کا ہے اس میں بیٹھتی ہیں شام 4 بجے سے شام 6 بجے تک یا 7 بجے تک بیٹھتی ہیں, وہ بھی 50 روپے میں چیک اپ کرتی ہیں. اس میں کیا الٹرا ساؤنڈ کی کیا آپ کے پاس سہولت ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کی ہمارے پاس الحمدللہ جو ہم مشین ہے وہ جاپانی مشین ہے, بڑی اچھی, کیونکہ پہلے ہمارے پاس تھی ڈاکٹر کرن بشیر تھی, گائنیکالوجسٹ تھی, تو انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا, بہت اچھی مشین ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بتایا بھی تھا کہ منڈی میں صرف 3-4 مشینز ہیں وہ جاپانی جو جن کا رزلٹ اور ریزولیشن بہت اچھا ہے, اس کی بھی ہمارے پاس سہولت جو ہے نا وہ. اچھا وہ الٹرا ساؤنڈ کے کتنے چارجز کر رہے ہیں؟ 200 چارجز ہیں. اچھا 200 ہیں اس کے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر بیٹھتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس سمپل MBBS ہیں ڈاکٹر انا حسین صاحبہ, ان کی مارننگ کو ہوتی ہے 10 بجے سے تقریباً دوپہر 1 بجے تک, وہ اپنی جو ہے نا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک, دوپہر 1 بجے وہ 50 روپے میں سارا چیک اپ وغیرہ کرتی ہیں, ڈیلی جو او پی ڈی جو ہے وہ ہینڈل کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا. ساتھ ہمارے اجاز احمد جنجوعہ صاحب موجود ہیں, ان کی جو ہے ایک فلاحی تنظیم ہے حقوق انسانی کے نام سے, تو آپ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں آج کل لاک ڈاؤن میں, یا آپ کی تنظیم جو ہے وہ کیا کام سر انجام دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری NGO 1993 سے رجسٹرڈ تھی. میڈیکل کے شعبے میں 3 ڈسپینسریاں شفقت آباد,
मदरे और मलकवाल, हम उस पर काम कर रहे थे। इसके अलावा एजुकेशन के सिलसिले में हमारे 3 ट्यूशन सेंटर थे जो बिला मुआवजा मुस्तहिक लोगों को एजुकेशन देते थे। दीनी दरसगाहें 2 चल रही थी। ये पिछले दिनों कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है एनजीओ के हवाले से, तो उसमें हमारे रजिस्ट्रेशन का कोई मसला बन गया। फिल वक्त तो हम सरकारी सतह पर तो हमने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं, लेकिन आज का आपका मौजू है लॉकडाउन के हवाले से। चले अवामी खिदमत करने के लिए है, लेकिन हमारे वो रज़ाकार जो लोगों की खिदमत कर रहे थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सफ़ेद पोश तबका के लिए बेअंदाज खिदमत सर अंजाम दी, तमाम दोस्त अहबाब के साथ मिलकर भी और अलहदा भी। आज जो सबसे बड़ा मसला था लॉकडाउन में, वो था सफ़ेद पोश तबका के कारोबार की बंदिश। वो ना तो किसी के आगे हाथ फैला सकते थे, ना ही कोई सरकारी एड ले सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एनजीओ ने मुखय्यर हजरात के तावन से कम अज कम 800 से 1 खुराक का बंदोबस्त उनका किया, उन तक खुराक पहुंचाई, माली इमदाद पहुंचाई, और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी तस्वीर नहीं बनाई, बल्कि उन लोगों को ये पता तक नहीं कि हकूक़ इंसानी सोसाइटी या फलां शख्सियत ने उनकी मदद की है। क्योंकि ये वो मरला है जहाँ पे इस्ते नफस का इम्तिहान शुरू होता है। क्योंकि इस मुश्किल हालात में लोगों की इस्ते नफस को महफूज रख के अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर किरदार अदा किया। क्योंकि हमारा नारा ही सिर्फ इस्ते नफस की बहाली है, एहतराम, इंसाफ और अमन। हकूक़ इंसानी सोसाइटी इस नारे के नीचे अवामी खिदमत के लिए दिन रात सरगर्दां है। हमारे रज़ाकार, हमारे कारकुन काबिल सताइश हैं, मैं उनको हमेशा खराज तहसीन पेश करूँ। जी, कुछ कमेंट्स शामिल करते हैं। मियाँ ज़िया साहब हैं, प्राउड खुरम भाई, चौधरी तनवीर सैन साहब हैं हमारे साथ, नवाज मलिक साहब हैं, मलिक नईम हैं, इजाज़ अहमद जुआ साहब की आईडी है, और मजहर इकबाल गोदल साहब हैं सीतामढ़ी से। अस्सलाम वालेकुम जनाब मलिक साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और साथ हैं तसद्दुक़ हुसैन गोदल साहब, तो फैल मोहम्मद हैं, दीवान शमीर साहब हैं, शुक्रिया मागिर साहब हैं, और रुस्तम हैं, साथ शमसा चौधरी हैं और शायद राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, क्या हाल हैं? ठीक हैं। अच्छा, प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। आपने एक बात की कि लैब भी है आपकी, तो वो लैब क्या कर रही है? कुछ दूसरी जो लेबॉर्ट्रियाँ हैं उनसे जो है वो टेस्ट जो है कम कीमत में करके दे रही है आपकी लैब के हवाले से जो मलिक साहब चार्जेस हैं ना, वो इंतहाई मुनासिब हैं। जो बाहर मार्केट में जो रेट्स हैं उससे फिर 50% से भी कम रेट हैं, 50% से भी कम रेट हैं। तो आपकी लेबॉर्ट्री में तमाम जो दूसरी लेबॉर्ट्री में टेस्ट हो रहे हैं, तमाम टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनका रेट जो है 50% से भी कम है। जी, जबरदस्त हो गया। और वो आप कैंप वगैरह लगा रहे थे डॉक्टर को साथ ले जाकर, जो दूसरे जो है देहात में, उसका क्या सिलसिला है, क्या तरीका? कैंप के हवाले से ये था कि जो हमारा शेड्यूल इस कोरोना क्राइसिस से पहले जो चल रहा था, वो तकरीबन हर फ्राइडे को हमारा कैंप किसी न किसी जगह हमारा जरूर लगता था। उसमें किसी गांव में, किसी मोहल्ले में वो लग रहा था, और उसमें जितनी मेडिसिन्स थी, एक तो चेकअप फ्री होता था, दूसरा मेडिसिन्स फ्री लोगों को जो है ना, अच्छा 50 रुपए वहाँ पर आप नहीं ले रहे? नहीं, उसमें बिल्कुल फ्री है, उसमें बिल्कुल। बल्कि मेडिसिन एक तो ये मियाँ साहब का तशरीफ वाले डेरा मियाँ साहब, वहाँ से एक जो आई का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो आता था हर महीने का तीसरा जुमा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये कोरोना क्राइसिस जब इंशाल्लाह खत्म होगा तो इसके बाद उनकी रूटीन जो दोबारा इसी तरह बहाल हो जाएगी। हर महीने का तीसरा जुमा ये अल-अस्मत अस्पताल जो है पंजाब सेंटर में, वहाँ पे कैंप लगते हैं बाद नमाज जुमा। तो वहाँ पे टोटल फ्री चेकअप होता है, मुकम्मल मेडिसिन जो है वो फ्री दी। वो किस चीज के डॉक्टर हैं? वो आई स्पेशलिस्ट है। आई स्पेशलिस्ट है। ऑपरेशन वगैरह भी वहाँ पर करते हैं? ऑपरेशन के जो पेशेंट्स होते हैं वो तो उधर हम रेफर कर देते हैं, लेकिन वहाँ भी वो तकरीबन फ्री हैं। बड़े माइनर से थोड़े से चार्जेस अगर कोई लेंस वगैरह के होते हैं, तो अदरवाइज वो टोटल फ्री है। वहाँ भी मियाँ साहब
اپنا قدر شریف، ہاں جی، تو وہاں بھی فری ہے، لیکن یہاں آ کے وہ فری سروسز ہمیں جو ہے نا وہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اسپتال کے علاوہ آپ کی جو ہے یہ فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے؟ ہاسپٹل کے علاوہ جو دوسرا جو ہمارا ہے پروگرام جو چل رہا ہے وہ دسترخوان کے حوالے سے ہے۔ اس میں دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ العصمت دسترخوان کے نام سے یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور یہ بھی پنجاب سینٹر میں ہے۔ اور اس میں یہ جو ہم ابھی جو کرونا کرائسس چل رہا ہے، اس میں 20 روپے میں کھانا دے رہے ہیں۔ اچھا، 20 روپے میں کھانا دے رہے ہاں ہیں۔ جی۔ تو اس سے پہلے کتنے میں دے رہے تھے؟ اس سے پہلے جو وہ 40 روپے میں تھا۔ 40 روپے۔ 40 روپے اب 20 روپے میں آپ کیا کیا مہیا کر رہے ہیں؟ اس میں 20 روپے میں یہ ہمارا ایک مینیو بنا ہوا ہے، جس میں سبزی بھی ہوتی ہے، دال بھی ہوتی ہے پورے ویک کا، چکن بھی وغیرہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ روز الگ الگ ڈشز جو ہے نا وہ تیار کی جاتی ہیں۔ اور اس میں بڑا الحمدللہ بڑا معیاری کھانا جو ہے وہ بنا کے لوگوں کو مہیا کیا جاتا ہے۔ اور اس میں میں اسپیشلی یہاں پہ آپ کے پروگرام سے ذکر کرتا چلوں کہ اس میں جو آٹا ہے وہ دیسی آٹا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں نا، اور یہ پنجاب ڈیولپرز ان کی طرف سے یہ بہت بڑا ڈونیشن ہے ہماری فاؤنڈیشن کو، دیسی آٹے کا۔ خالد لنگریال صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہت زیادہ جزائے خیر دے، ان کی پوری جو ٹیم ہے ان پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ اور یہ بہت بڑا ڈونیشن ہے کہ یہ دیسی آٹے کی جو روٹی وہ تیار کی جاتی ہے۔ خالد لنگریال صاحب کے ہم بھی شکر گزار ہیں کہ وہ جو ہے دیسی آٹا جو ہے ان کی العصمت فاؤنڈیشن کا جو دسترخوان ہے اس کو فراہم کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ جتنا آٹا وہاں پہ یوز ہوتا ہے وہ سارا تقریباً میرا خیال ہے آج کل جو لوگ 900 1000 1100 اس طرح جو لوگ وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں، تو جتنا آٹا وہاں پہ یوز ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پنجاب ڈیولپرز کی طرف سے جو ہے نا وہ ہمیں ڈونیشن میں ملتا ہے۔ اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگر وہ روٹی اگر ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی دل کرتا ہے مزہ کھانے کا۔ تو دیسی آٹے کا کیا سین ہے؟ وہ چکی کا آٹا ہوتا ہے؟ چکی کا آٹا ہوتا ہے، چکی کا آٹا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں ایک اور آپ کے یہ پروگرام سے عرض کرتا چلوں کہ اس میں ایک اسپیشل چٹنی بنائی جاتی ہے جو دوپہر کو بھی اویلیبل ہوتی ہے، رات کو بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ چٹنی کس چیز کی تیار کرتے ہیں؟ پودینے کی تیار کرتے ہیں؟ ہمارے نظر صاحب ہیں تو وہ تیار کرتے ہیں، وہ اس کے ماسٹر ہیں، وہ بڑی زبردست قسم کا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو سالن یا اس طرح وہ چیز پسند نہ آئی تو لیکن چٹنی ضرور پسند آ جاتی ہے۔ اچھا، دوپہر کے کھانے کا وقت کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک ہے؟ یہ جو دسترخوان کا ٹائمنگ ہے وہ دوپہر 12 بجے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور تقریباً اگر دن کو ریسٹ ہو بھی تو تقریباً 3 بجے سے 5-6 بجے تک، یا 4 بجے سے 5 بجے تک، یہ 2-3 گھنٹے کی ریسٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر رات 8 بجے تک مسلسل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو وہاں پر کیا بیٹھنے کا بندوبست ہے؟ یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز تھی، پہلے تو ہم نے وہاں پہ ٹیبل شیبل بڑے اچھے معاملات وہاں پہ سیٹ اپ تھے، تو یہ جس طرح یہ کرونا کرائسس میں گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہیں بالکل اسی کے مطابق ہم نے وہاں پہ ایک تو لائنیں لگائی ہیں، دوسرا 4-5 فٹ کا فاصلہ لوگوں کے درمیان جب وہ لینے آتے ہیں، تو اس میں پارسل کا ٹوٹل پارسل ہے، آج کل جو چل رہا ہے وہ ٹوٹل پارسل ہے، بیٹھنے کا انتظام کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے منع ہے وہ۔ اچھا، پارسل کا ریٹ جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے اس سے کہ 20 روپے میں پارسل 20 روپے میں پارسل ٹوٹل 20 روپے میں۔ کتنی روٹیاں آتی ہیں اس میں 2 روٹیاں ہوتی ہے اور باقی ایک پلیٹ سالن ہوتا ہے کہ وہ بڑے اچھے ساتھ چٹنی ایک چمچ اس میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو یہ پیسہ جو ہے سارا اتنا اسپتال پر اور یہ جو لنگر خانہ آپ نے بنایا ہوا ہے، دسترخوان بنایا ہوا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ خود لگا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ؟ دیکھیں، یہ جو اللہ رب العزت جو خلق خدا کی خدمت ہے، یہ معاملات اللہ رب العزت کی ذات خود چلانے والی ہے۔ اس میں بڑے بڑے ایسے معام بھی ہیں، جس طرح میں نے یہ پنجاب ڈیولپرز کا ذکر کیا، یقین کریں کہ یہ بہت بڑی ان کی طرف سے ہمیں سپورٹ ہے، ہماری این جی او کو سپورٹ ہے، ان لوگوں کو سپورٹ ہے کہ جو وہاں سے کھانا کھاتے ہیں آ کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی ہماری فاؤنڈیشنز کے ممبرز ہیں جو اس میں دل کھول کے جو ہے وہ عطیات اپنے دیتے ہیں، تو اور اس طرح کے دوست احباب ہیں جن کی سپورٹ کے ساتھ میں ان کا آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے اور وہ اس نیک کام میں جو ہے وہ اپنا بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں، ان کے تعاون سے یہ سارے کام ہے۔
جی غلام باز صاحب آپ کے دوست ہیں، وہ آگے ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ زندہ باد، اور صداقت رسول صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تابی شاہ صاحب ہیں، شاہ جی السلام علیکم، اور ساتھ وہ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ آواز کا مسئلہ چل رہا ہے، تھوڑا سا وہ کلیئر کر دیں۔ اچھا جی، پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اجاز احمد ججوا صاحب سے کویشچن کریں گے کہ کیا کردار ادا کرنا چاہیے آج کل مخیر حضرات کو لاک ڈاؤن کے حوالے سے خصوصی؟ دیکھیے ملک صاحب، الحمدللہ اس ٹاپک پہ آج ہمارا میرے خیال میں چوتھا پروگرام ہے۔ تو آج میں 94 نیوز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسی منڈی بودین کی شخصیت جو سفید فوج افراد کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہیں، انہیں مدعو کیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ہمارے نظریے کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے پرسوں بھی ذکر کیا تھا کہ کسی کو 1500 روپیہ دینا یا راشن دینا یا پیسے دینا، احسان جتلانا، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ وہ لوگ جو درد دل رکھتے ہیں وہ پیسے نہ دیں، خیرات نہ دیں، ایسی سہولیات میسر کریں جہاں پہ لوگوں کی عزت نفس بھی محفوظ رہے اور ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں۔ الحمدللہ آج لاک ڈاؤن میں ان کا یہ دسترخوان ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے عام آدمی مستفید ہو رہا ہے اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہو رہی۔ آج وہ 20 روپے دے کے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اگر یہ پتہ چلا ہے وہاں پہ کوئی پابندی نہیں کہ ایک پارسل ہی دینا ہے۔ پرافٹ نو لاس میں بات کر لیتا ہوں کہ چلو ان کا نقصان بھی کوئی نہیں ہو رہا، نفع بھی نہیں ہو رہا، باقی اس میں محنت مزدوری ان کو ڈونیشن میں مل جاتی ہے، تو لانے والے کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ مجھے یہ زکوٰۃ ملی ہے یا خیرات ملی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قیمتاً لے کے آیا ہوں۔ آج اس مہنگائی کے دور میں اگر یہ کام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا پوری قوم کا حق بنتا ہے۔ بہت اچھا کردار ہے۔ ایسے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کر رکھی ہے، بالکل وہ ٹھیک لوگ ہے۔ بھی ایسے پروجیکٹ شروع کریں۔ یہ کھانے کا کر رہے ہیں۔ ایک بندے نے، ہمارے دوست نے ایک سبزی کا پروجیکٹ ملک صاحب شروع کیا۔ اس نے ایک سٹال لگایا کہ جی 10 روپے کلو کے حساب سے ہم سبزی دیں گے۔ بے شک 100 روپے کے مارکیٹ میں مل رہی ہے، 50 کی مل رہی ہے، وہاں پہ 10 روپے کے حساب سے سبزی مل رہی ہے۔ ساتھ میں وہ اس نے لکھ دیا کہ دھنیا وغیرہ فری ملے گا۔ اگر حکومت پاکستان بھی ایسے پروجیکٹ شروع کرے، مثلا گندم پہ سبسڈی دے کے اس کا ریٹ کم کر دیتی ہے، دالوں پہ سبسڈی دے کے اس کا ریٹ کم کر دیتی ہے، تو اس میں مستحق بھی اور غیر مستحق بھی اگر وہ چیزیں لے جاتے ہیں تو میرے خیال میں سب کی نفس محفوظ ہو جائے گی۔ اجاز صاحب کو میں وہ عرض کرتا چلوں، وہ بات کر رہے تھے کہ نو لاس نو پرافٹ، نو لاس لیکن پرافٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں۔ پرافٹ تو صحیح بات ہے نا جی، اللہ تعالیٰ اتنا پروفٹ ہے کہ ہماری سوچ بھی اس پروفٹ تک نہیں، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ رب العزت کی ذات قرآن پاک میں فرما رہی ہے۔ جو شیطان ہے وہ کہتا ہے کہ شیطان یاد شیطان جو ہے وہ فقر کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ اللہ رب العزت کے راستے میں دیا تو یہ تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ مختلف طریقے بہانوں کے ساتھ وہ روکتا ہے، لیکن ساتھ ہی آگے اللہ رب العزت کی ذات وعدہ فرماتی ہے کہ جو لوگ اللہ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں میں ان کے رزق کو کئی گنا بڑھا دیتا ہوں۔ اور یہ پرافٹ ہی پرافٹ ہے، لاس والی اس میں بات جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک حدیث جو ہے وہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر دن میں صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعمت بدل دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال تلف کر دے۔ تو یہ کیسے خیال آیا آپ کو، یہ جو ہے اسپتال چلانے کا اور دسترخوان جو ہے وہ لانے کا، کس طرح اس طرف آ گیا؟ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ بات کیا تھا تو میں ان کا ذکر کرنا یہاں پہ فخر کی بات سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمارا یہاں پہ جس جگہ دسترخوان ابھی چل رہا ہے وہاں پہ کلینک تھا، چھوٹا سا کلینک تھا، وہاں پہ ایک MBBS ڈاکٹر بیٹھتی تھی، ڈاکٹر انعام حسین صاحب۔ تو ہم سامنے شفٹ ہو گئے، سامنے والی بلڈنگ میں شفٹ ہو گئے۔
اچھا جب وہ جگہ خالی ہوگی جہاں پہ پہلے کلینک تھا تو سارے دوست جتنے فاؤنڈیشن کے دوست تھے وہ سارے بیٹھے گپ شپ شروع ہوئی کہ یار یہ جگہ خالی ہو گئی ہے اب یہاں پہ کیا کیا جائے. تو مختار علی مانا صاحب ہمارے جی شفت آباد کے منڈی باؤدین کی بڑی مشہور معروف شخصیت ہے. اچھا انہوں نے الفاظ ادا کیے زبان سے کہ یار یہاں پہ آپ جو ہیں وہ ایک دسترخوان بنا دیں. کچھ دوستوں نے کہا کہ یار اس کو رینٹ آؤٹ کر کے جتنا کرایہ ملے آپ وہ کرایہ جو ہے فاؤنڈیشن کو جمع کرواتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے زبان سے جو لفظ ادا ہوئے وہ 1 سال ہو گیا الحمدللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اور بڑے زبردست انداز میں یہ دسترخوان کے معاملات جو چل رہے ہیں ان کی زبان سے ادا ہونے تھے اور اللہ رب قبول ہوئے اور اس طرح جو ہے نا یہ معاملات جو ہے اس طرح سے وہ چل نکلے. مختار مانا صاحب کو اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں تو یہ اسپتال کا جو ہے یہ رفائی کام کی طرف کس طرح آپ آئے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ سر ایسے ہوا وہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ڈاکٹر اناب حسین صاحب انہوں نے ایک وہ پیشنٹ کو ڈرپ پاس کرنی تھی. تو سچویشن ملک صاحب یہ تھی وہاں پہ کلینک پہ کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی اسٹریچر تھا, کمرہ تو ہم نے وہ بنا دیا فاؤنڈیشن میں, ڈاکٹر صاحبہ کو بھی بٹھا دیا, میڈیسنس بھی آ گئی, لیکن پیشنٹ کو پاس کرنے کے لیے ڈرپ وہ اسٹینڈ ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا اور اسٹریچر بھی نہیں تھا. اچھا پیشنٹ آ گیا, انہوں نے ڈرپ دیا پاس کرنی تھی, انہوں نے جناب وہ رسی کے ساتھ ڈرپ کو باندھا تو پیشنٹ کو پاس کر دیا. اور ساتھ انہوں نے جو کام کیا وہ آج بھی ہمیں بڑی اچھی طرح وہ نقش ہے ہمارے ذہنوں پہ کہ انہوں نے تصویر لے کے وہ جتنے ممبرز تھے ان کو واٹس ایپ کر دی. سارے لوگ اکٹھے ہوئے, کہا کہ یار یہ تو بڑی شرمندگی والی بات ہے کہ یار کہ یہ تو کام ہم کلینک بھی بنا دی ہے لیکن یہاں پہ کم از کم جو بیسک چیزیں ہیں انسٹرومنٹ ہے وہ تو ہونے چاہیے. اچھا وہ میں نے اور ڈاکٹر عباس صاحب بھی ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں, یہ ہمارے اس روئے رواں ہیں شروع سے پہلے دن سے جو ہے نا ڈاکٹر عباس صاحب. بہت اچھے آدمی میں اور ڈاکٹر عباس صاحب یہ ایک دوست میرے گٹھیالے شیخا میں انہوں نے ہاسپٹل کو کلوز اپ کیا. انہوں نے کہا جی بھائی جان آپ آ جائیں جو چیز چاہیے آپ لے لیں. میں اور ڈاکٹر صاحب وہاں پہ ایک اسٹریچر لینے کے لیے گئے, ایک ڈرپ اسٹینڈ اور ایک اسٹریچر چلیں یار جاتے ہیں وہ, لیکن جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ سچویشن ہی اس سے کے ساتھ بات کی, دوست بھی تھا, تو وہاں پہ جب گئے تو وہاں پہ سچویشن ہی بدل گئی. وہ کہتے ہیں یار آپ سارا سامان جو ہاسپٹل میں نے کلوز کیا نا سارا کچھ لے دیں اور جب مرضی پیسے دے دیں اور جتنے مرضی, جب مرضی والی بات جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ وہ ہے وہ پسند آئی. تو رمضان کی دن تھے یہ, تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہے آپ کو, تو وہ سارے معاملات اسی طرح وہ 2 ٹرک منگوائے, ایک اسٹریچر لینے کی اور 2 ٹرک کا سامان تھا وہ سارا منگوا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ہے مدد شامل ہوگی نا. جب آپ نئے کوئی کام کرنے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں اپنی جو ہے وہی میں کہتا ہوں کہ ملک صاحب یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ذات جو بیٹھی ہے وہ سارے معاملات یہ ہمارے پاس کے نہیں ہیں کہ یار یہ چیزیں وہ چیزیں, وہ خود ہی اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا آپ خلوص نیت کے ساتھ کام کریں وہ خود اس میں برکت ڈالنے والی. اچھا میں جو چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مقصد کیا تھا پہلے دن آپ جو ہے اس رفائی کام میں کیسے آئے؟ کیا کوئی سیاست مطلب سیاست میں آنے کا ارادہ ہے, الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے, یا کس طرح مطلب ہے یہ جو پہلے دن جو آپ نے ڈاکٹر کو نہ بتا رہے ہیں بتائی, تو کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا, کیسے آئے اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. پہلے تو یہی تھا کہ چلیں ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ کسی بھی پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو درس دیتا ہے نیکی کا, بھلائی کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پلیٹ فارم کا احسان ہے آپ پہ, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہو, چاہے حقوق انسانی کا پلیٹ فارم ہو, چاہے لائنز کلب کا پلیٹ فارم ہو, چاہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا پلیٹ فارم ہو, ٹھیک ہے, جو پلیٹ فارم آپ کو اس چیز کی پریچ کرتا ہے کہ یار آپ خلق خدا کی خدمت کے لیے ورک کریں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پلیٹ فارم کا احسان ہے. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے کہ یار ایک پلیٹ فارم کے ساتھ ہم اٹیچ ہو جائیں. وہ پلیٹ فارم آپ کو کچھ نہ کچھ جو معاملات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو وہ دیتا رہتا ہے کہ یار یہ آپ پروگرام شروع کریں, یہ آپ جو ہے وہ کام شروع کریں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس میں یہ اسپتال بنانے میں اور یہ دسترخوان چلانے میں مشکلات کیا پیش آئیں؟ مشکلات
تو میں سمجھتا ہوں مشکلات تو اس میں کچھ بھی نہیں، ایسا کوئی ایسا سچ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. باقی یہ معاملات یہی ہوتے ہیں کہ الحمدللہ شروع سے پہلے حقوق انسانی کے ساتھ ہم اٹیچ تھے، اس کے ساتھ ہم پراپرلی بڑا اچھا ورک کیا انہوں نے بھی حقوق انسانی ویلفیئر سوسائٹی میں. ہمارے جو ان کے پیرنٹس ہیں اعجاز جلوہ صاحب کے، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی ہمارے بزرگوں کی. تو اس حوالے سے ایک شروع سے یہ ایک وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی سچ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جو ہم نے فیس کیا ہو، بلکہ یہ سارے رستے جو ہے نا وہ خود بخود بنتے جاتے ہیں. اور میں نے دیکھے ہیں کہ یہ رستے بنتے جو ہے نا یہ خود بخود سارے معاملات ہوتے گئے ہیں. پیغام کیا دیں گے اپنا آل عصمت فاؤنڈیشن کی طرف سے اپنے دسترخوان کے حوالے سے اور اسپتال کے حوالے سے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہم وہاں پہ العصمت فاؤنڈیشن کے زیر انتظام جو معاملات ہم وہاں پہ میڈیکل کے حوالے سے کر رہے ہیں، ایک تو اس پلیٹ فارم کے تھرو میں یہ دینا چاہوں گا پیغام کہ وہاں پہ جو ہم دے رہے ہیں سہولیات اس سے زیادہ لوگ مستفید ہوں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ پیغام. اس کے بعد بھی اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی عوام کو جو ہے وہ جاتا رہے، تاکہ ایک پیغام پہنچانے والے بھی اس کے رستے میں اتنا ہی ان لوگوں کے لیے ثواب ہے، اتنی محنت اور کاوش ہے جتنے لوگ اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں. جی ہماری جو ہے نا وہ پروفیشنل جرنلسٹ کونسل ہے، اس کے جو ابھی تک ہیں 15 قومی اخبارات ہیں جو لاہور سے شائع ہوتے ہیں. انشاءاللہ میں یہ اس پلیٹ فارم سے اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا جو اخبار ہے آپ کی کوئی بھی خبر ہوگی وہ فری چلائے گا. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی کوریج دیں گے. جو بھی آپ کرتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں یا اسپتال میں کوئی ایسا آتا ہے یا اس کے حوالے سے جو آپ کا دسترخوان ہے، انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جو صحافی لحاظ سے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اچھا ناظر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ جو مفید حضرات ہیں ان کو ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، منڈی بودین کو آج ایک نہیں کم از کم 100 خرم سجاد امان کی ضرورت ہے. ان کے والد صاحب حقوق انسانی سوسائٹی کے سینئر ممبر اور مجلس عاملہ کے رکن تھے. ان کی حقوق انسانی سوسائٹی کے لیے الحمدللہ بیش بہا خدمات تھیں. ان کے بھی بہت زیادہ خدمات تھیں. آج بھی یہ حقوق انسانی کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں. یہ ٹیم تقریباً وہی ہے، ان کا جذبہ ہے، اور حقوق انسانی یہی چاہتی ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں پروموٹ ہوں. ہر ایک دوست، ہر ایک ممبر علیحدہ ایک جذبہ لے کر اس شہر کے لیے کام کرے جس جذبے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. ان کا ایک پروجیکٹ میں جس کی تعریف نہ کروں تو میرے خیال میں اس وقت وہ بھی کمزرفی ہوگی. انہوں نے دسترخوان اور العصمت ہاسپٹل کے علاوہ ایک اس آبادی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگایا ہوا ہے، جہاں سے وہ علاقہ کا مکین صاف پانی جن کو مہیا ہو. اور ایک بات جو میں بار بار کہتا ہوں، آئیے ان کو دیکھیے. یہ جب گاؤں سے آتے ان کے والد صاحب اتنے امیر نہیں تھے. آج ان پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. یہ کس کی برکت ہے کہ انہوں نے اپنی دولت کا استعمال ٹھیک کر لیا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر تمہیں رزق کی کمی سے سامنا ہو جائے تو خدا سے تجارت کر لو. تم جب خدا کے راستے میں دو گے تو وہ 10 گنا تمہیں زیادہ دے گا دنیا میں، بلکہ 70 گنا تک دے گا. آج خرم سجاد امان آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھا ہے. اس نے اللہ کی راہ میں اگر 100 روپیہ دیا ہے تو اللہ نے اس کو 7000 دیا ہے. آج اس نے ایک مقام بنایا ہے جہاں پہ کم از کم 2 سے 3 ہزار لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. میرے بھائیوں، آؤ اپنا اپنا نام لے آؤ، اللہ کی رضا کے لیے آؤ، مخلوق خدا کے لیے آؤ، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کمر کس لو. تو انشاءاللہ نہ رزق کی کمی رہے گی نہ عزت کی کمی رہے گی. اچھا خرم بھائی، جب سے یہ آپ نے شروع کیا، ظاہری بات ہے یہاں پر پیسے تو آپ کے لگ رہے ہیں نا، دسترخوان پر بھی اسپتال ہو رہے، کیا کوئی عزت میں کمی آئی کہ اضافہ ہوا؟ کمی تو آ ہی نہیں سکتی. اللہ کی ذات جب وعدہ کر رہی ہے تو اس میں یہ تو گارنٹی اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے نا.
نہیں آپ یہ پیغام لوگوں یہ- کو دینا ہے نا، آپ یہ دیکھیں دیکھیں کیا نا، یہ ہوا میں کے آپ ساتھ کو کہ پریشان ایسے- ہو گئے کہ اتنا پیسہ لگ رہا ہے کہ بھائی جان، اللہ تعالیٰ نے رزق میں اضافہ کر اس دیا. طرح کی میں بے شمار میرے پاس واقعات ہیں، یہاں پہ میں وہ ذکر کرنا شروع کرتا ہوں تو ٹائم ختم ہو جائے گا پروگرام کا. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑے واضح ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں. یہ مدینہ پاک میں کچھ بلڈنگ کے معاملات تھے، تو وہ ہوٹل کے معاملات فائنل ہو گئے. 26 فروری کو ہم نے وہ پیمنٹ کرنی تھی ہوٹل کی. تو جب اس کے پاس پیمنٹ لے کے گئے، پہلے ڈن ہوگی ساری باتیں، تو اس نے انکار کر دیا. 27 تاریخ کو یہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ اگر 26 کو ہم پیمنٹ کر دیتے تو 27 کو جو جتنی پیمنٹ تھی 15 لاکھ 20 لاکھ جو بھی تھی وہ سارے معاملات وہ پھنس جانے تھے، ضائع ہو جانی تھی. تو یہ اس طرح کی بے شمار معاملات اللہ رب العزت کی ذات آپ کو آنکھوں سے دکھاتی ہے کہ یہ جب آپ اس کے راستے میں آپ کرتے ہیں تو اس کا وعدہ جو ہے قرآن پاک میں، اس کا وعدہ ہے کہ اس کو کئی گنا اس کو بڑھا کے آپ کو دیتا ہے. تو اس کی ایک اپنی لذت ہے، اپنا وہ معاملات ہیں کہ جو چیز لوگ کرتے ہیں ان کو اسی چیز کا اس کو احساس کو وہی لوگ بیان کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا لذت ہے، کتنا اس میں تاثیر ہے اس کو راستے میں خرچ کرنے. جی کمنٹس میں شمسہ چودھری صاحب ساتھ رہی، ہمارے حاجی امتیاز صاحب ہیں، میں نے دیکھ رہے ہیں. شکریہ سر، السلام علیکم. مظہر اقبال گوگل صاحب ہیں، وہ سب کو سلام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے خصوصی صاحب سلام بھیجا ہے، اور دوسرے تمام ساتھیوں کا دیکھنے والوں کا شکر گزار ہوں. اچھا، کرونا کے حوالے سے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ کس طرح اس سے بچا جائے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی مشکل کی گھڑی ہے. اللہ رب العزت کی ذات اس بیماری سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. تو اس میں سب سے مین جو چیز ہے، دیکھیں اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ آپ کا پڑوسی، آپ اس کا سب سے پہلے آپ خیال رکھیں. بلکہ جتنی 40 تک وہ تعداد بتائی جاتی ہے، تو اس میں یہ دیکھیں زیادہ تر جو ہمارے ملک کی آبادی ہے وہ لوگ ہیں جو دیہڑی دار لوگ ہیں، جو دن کو مزدوری کرتے ہیں، اور جو اس سے جو انکم ہوتی ہے 500-700 1000، اس کے ساتھ ان کا چولہا جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ چلتا ہے. تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ظاہر ہے ان کے یہ معاملات ٹوٹل ہو گئے ہیں. تو جتنا ہو سکتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اس میں احسار کا جذبہ بہت زیادہ ہے. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ معاملات کر رہا ہے، اور یہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور دیکھیں جو بندہ جہاں پہ ہے وہ جتنا کسی کو بینیفٹ دے سکتے ہیں. میں یہاں پہ ایک عرض کرتا چلوں کہ ایک بچہ تھا، وہ ساحل کے کنارے، سمندر کنارے، وہ مچھلیاں جب وہ پانی ان کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے نا، تو وہ جب پانی سے باہر ہوتی ہیں تو وہ تڑپنا شروع کر دیتی ہیں. تو ایک معصوم بچہ جس کی عمر بامشکل 9-10 سال کا بچہ تھا، تو وہ ان کی تڑپ کو نہ دیکھ سکا. تو اس نے ایک ایک مچھلی کو پکڑ کے دریا سمندر میں اس کو پھینک رہا ہے. تو ایک جنرل وہاں پہ سگار لگائے، وہ یہ سارا منظر وہ دیکھ رہا تھا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مچھلیاں وہ ہے وہ ساحل پہ وہ تڑپ رہی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ 2-4 مچھلیوں کو پکڑ کے اٹھا کے پانی میں پھینکنے سے، اس کے الفاظ یہ تھے کہ کیا فرق پڑتا ہے. لیکن بچے نے جب مچھلی کو اٹھا کے پانی میں اس کو پھینکا، اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ کسی اور کو فرق پڑے یا نہ پڑے، اس کو تو فرق پڑے گا نا. جس بندے کی آپ تکلیف کا مداوع کر رہے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، کسی اور کو فرق پڑے نہ پڑے، کم از کم اس کو تو فرق پڑے گا نا. تو جتنے مسلمان بھائی ہیں جن کے اوس پڑوس میں جتنا کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ چھپا کے یہ معاملات اس طرح اپنے طور پہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم ان مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں کہ جن کا چولہا جو ہے وہ جلنا بند ہو گیا. جی ناظرین، آپ نے سنا اور دیکھا کہ خرم سجاد ایوان صاحب جو ہے وہ کس طرح جو ہے اپنا جو ایک رفائی ادارہ جو ہے خالہ عصمت فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں. اس میں یہ انہوں نے ایک اسپتال بنایا ہوا ہے جہاں پہ 50 روپے میں اس مریض کو چیک اپ بھی اس کا ہوتا ہے، اور جو میڈیسن افورڈ نہ کر سکتے ہوں ان کو میڈیسن بھی دی جاتی ہے، اور ساتھ چائلڈ اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں، گائناکالوجسٹ بیٹھتی ہیں، اور ان کا ٹائمنگ جو ہے وہ دن سے لے کر شام تک ہی سب کا چلتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کا سسٹم موجود ہے، لیب
भी मौजूद है और नॉर्मल डिलीवरी जो है वो 4500 रुपये में कर रहे हैं और ऑपरेशन जो है 10,500 रुपये में कर रहे हैं। और ये सारा मुझे बता रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे पास जो है बहुत अच्छा एक निज़ाम और सिस्टम है, कैंप भी लगाते हैं, इस तरह ये दस्तरखान चला रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे मंडी मौदीन में खुर्रम सजाद ऐवान साहब से बहुत कहीं ज़्यादा लोग अमीर मौजूद हैं। हमारे ज़िला की तादाद जो आबादी है वो लाखों में है, लेकिन अगर हमारे इस ज़िला के चंद दर्जन लोग भी खुर्रम सजाद ऐवान बन जाएं तो मैं ये कहूँगा कि 100% हमारे लोगों के जो है मसले मसाइल वो हल हो जाएंगे। तो हमारे जो इस 94 अदारे का और प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि जो लोगों की फलाह के लिए काम करना। इसी के साथ मुझे मलिक रऊफ ज़ुबैर को 94 स्टूडियो से और खुर्रम सजाद ऐवान साहब को और इजाज़ अहमद जजुआ साहब को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।